بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، تلاش کے اس سفر میں جہاں ہم نے زمین کا سفر مکمل کرنے کے بعد آسمان کے سفر کا آغاز کیا ہوا ہے، یہ اس سلسلے کی 19ویں قسط اور آسمان سے متعلق 5واں حصہ ہے۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مزید قرآن پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں سے معجزہ ہے۔ یہ اس ذات کی کتاب ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا، جس کا علم و حکمت اور اختیار کامل ہے۔ یہ اس ذات کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے، اس کا ہر لفظ حکمتوں سے بھرپور ہے۔ لہٰذا قرآن کی آیتوں کو بہت غور سے دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اور ناظرین، جب ہم اس آیت کے ترجمے کی طرف دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس اٹل حقیقت کا علم دے رہے ہیں کہ یہ رات اور دن اور سورج اور چاند اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں اور یہ سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں، تو ناظرین اگر غور کریں، جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سب کسی مدار میں تیر رہے ہیں، یعنی دن، رات، سورج اور چاند، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کل یعنی سب کا لفظ استعمال کر کے یہ وضاحت کر دی کہ سب سے مراد سب، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کر دیا وہ بھی، اور جن کا ذکر یہاں پر نہیں کرا وہ سب کے سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا میں جو رات اور دن بنائے ہیں اور ان کے آنے اور جانے کے جو اسباب بنائے ہیں، یعنی ہماری زمین جو اپنے محور میں گھوم رہی ہے، اس کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دن ہوتا ہے، اور دنیا کا وہ حصہ جو سورج کے مخالف سمت پر ہوتا ہے وہاں اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیق سامنے آتی ہے جسے اندھیرا کہتے ہیں۔ اور اس کی تفصیل ہم نے گزشتہ قسط میں آپ کو بتائی تھی۔ اگر آپ نے وہ قسط نہیں دیکھی تو برائے مہربانی وہ قسط لازمی دیکھیے گا۔ بہرحال تو دنیا کا یہ گھومنا جو کہ مسلسل چل رہا ہے، یعنی کہیں دن ختم ہو رہا ہے اور رات شروع ہوتی ہے، اور اسی طرح کہیں رات ختم ہوتی ہے اور دن شروع ہوتا ہے، یہ سب کچھ بھی جبھی ممکن ہے جب دنیا گھوم رہی ہو۔ یعنی اگر یہ دنیا گھوم نہ رہی ہو تو یہ دن اور رات کا آنا اور جانا سب نظام رک جائے، یعنی دن اور رات کا آنا جانا اس دنیا کے گھومنے کے سبب ہے۔ ناظرین، اب اگر ہم مدار کے لغوی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے گردش کرنے کی جگہ، دائرہ، موقوف کیا گیا جس پر کوئی بات ٹھہری ہو۔ ناظرین، غور طلب بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایک مقام میں رہتے ہوئے گھوم رہی ہو تو اسے سادہ لفظوں میں گھومنا ہی کہیں گے، لیکن اگر اس کا گھومنا کسی اور آبجیکٹ کے گرد ہو اور مسلسل ایک ہی راستے پر رہتے ہوئے ہو تو اس راستے کو اس کا مدار کہیں گے۔ یعنی مدار میں گھومنے کے لیے کم از کم 2 آبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے، اور اگر 2 آبجیکٹ بھلے سے نہ ہوں تب بھی مدار میں گھومنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی شے کا اپنے مقام میں رہتے ہوئے گھومنا نہیں بلکہ کسی راستے پر مسلسل چکر لگاتے ہوئے گھومنا ہی مدار میں گھومنا کہلائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ غور کریں تو دن اور رات ہماری دنیا کے گرد مسلسل اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، چاند ہماری دنیا کے گرد اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اور ناظرین ہمارا یہ سورج بھی ہماری ملکی وے کے مرکز میں موجود بلیک ہول کے گرد اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ اور پھر اس آیت کو دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ انتہائی واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ سب کے سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔ یعنی یہ بات انتہائی واضح ہو جاتی ہے کہ جب سب یعنی اس کائنات میں موجود ہر شے کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور دائرہ مقرر کر دیا ہے اور تمام کائنات کے اجسام اپنے اپنے مدار میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی کے گرد گھوم رہے ہیں، اور پھر آج جو لوگ خلا میں موجود ایٹماسفیئر کو سمجھتے ہیں
وہ انتہائی اچھے طریقے سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خلا میں گریوٹی اور دوسری معاملات کی بنا پر خلا میں موجود تمام اجسام چل نہیں رہے ہوتے بلکہ تیر رہے ہوتے. ناظرین، یقیناً یہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر ہم آج جدید سائنس کی بات کریں تو یہ بات آج جدید سائنس کے مشاہدات کی روشنی میں ثابت کرنے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی، کیونکہ تقریباً آپ سب لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ چاند ہماری زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے. اسی طرح ہماری زمین بھی، ہمارے سولر سسٹم میں موجود بقیہ سیارے بھی سب کے سب اپنے اپنے مدار میں رہتے ہوئے سورج کے گرد خلا میں تیر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ ہمارا سورج اپنے پورے سولر سسٹم کو ساتھ لیے ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے میں اپنے مدار کے گرد چکر لگا رہا ہے. اور ناظرین، حیرت کی بات تو یہ بھی ہے کہ ہماری کہکشاں بھی ایک مدار کے گرد گھوم رہی ہے. خیر، یہ سب باتیں آج سائنٹیفکلی پرووڈ ہیں، لیکن ناظرین، ہم بار بار آپ کی توجہ جس حقیقت اور سچائی کی طرف کرانا چاہ رہے ہیں وہ بات آج بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں، اور بہت کم لوگوں کا اس بارے میں بات کرنے کی وجہ سے آج بہت سے لوگ اس حقیقت سے ناآشنا ہیں. ناظرین، آج جب ہم یہ قسط بنا رہے ہیں تو ہم 2023 میں موجود ہیں، اور آج سے تقریباً 500 سال پہلے تک اس دنیا میں کائنات کے بارے میں جو نظریات رائج تھے، ان کے مطابق اس کائنات کا محور ہماری دنیا تھی، یعنی اس کا سینٹر پوائنٹ ہماری دنیا تھی، اور یہ سورج، چاند سب کے سب ہماری دنیا کے گرد چکر لگاتے تھے، جبکہ دنیا سینٹر میں تھی. اور پھر 15ویں صدی میں نیکولس کوپرنکس نے سب سے پہلے باضابطہ طور پر یہ خیال پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، نہ کہ اس کے برعکس. صرف چاند دنیا کے گرد چکر لگاتا ہے. لیکن وہ یہ کہنے پر لوگوں کے رد عمل سے خوفزدہ تھا، اس لیے اس نے اپنی موت کے سال یعنی 1543 تک اپنے خیالات کو مکمل طور پر چھپا کے رکھا. اور پھر بعد میں گیلیلیو گیلیلائی اور آئزک نیوٹن نے اس نظریے کی مکمل تائید کی، اور یوں آسمانی دنیا پہ تحقیق وقت کے ساتھ ساتھ چلتی رہی. اور جیسے جیسے تحقیق کا یہ سفر جاری رہا تو مختلف ادوار میں سائنسدان اپنی تحقیق اور اپنے نظریات پیش کرتے رہے. کسی کی تحقیق اور نظریہ صحیح ہوتا تو آنے والے وقت میں نئے سائنسدان اس کی تحقیق کی تائید بھی کرتے اور اس کی تحقیق کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے مزید نظریات اور شواہدات پیش کرتے. اور اسی طرح اگر کسی کی تحقیق یا نظریہ غلط ہوتا تو کچھ دوسرے سائنسدان اس پہلے والے سائنسدان کے نظریات اور تحقیقات کو اپنی تحقیقات اور شواہدات سے غلط ثابت کرتے. اور یوں نظریات، تحقیقات اور شواہدات کا جو سلسلہ چلتا رہا، اور آج 2023 تک نظریات اور تحقیقات اور شواہدات کا سلسلہ جاری ہے. پر ناظرین، یہاں جو انتہائی غور طلب بات ہے کہ اگر ہم تاریخ کے اس کیلنڈر کی ٹائم لائن پر نظر ڈالیں اور سوچ کے ہر اینگل کو دیکھیں تو کچھ ایسے حقائق ہمارے سامنے آئیں گے جن پر آج شاید کوئی بات ہی نہیں کر رہا. ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ نیکولس کوپرنکس نے اس وقت کے موجود نظریے پر جب غور کیا تو اسے یہ اندازہ ہوا کہ اس وقت یعنی 15ویں صدی میں موجود نظریہ غلط ہے، یعنی وہی نظریہ کہ ہماری کائنات کا سینٹر پوائنٹ ہماری دنیا ہے، اور یہ سورج، چاند، ستارے سب کچھ ہماری دنیا کے گرد چکر لگا رہے ہیں. یعنی یوں کہیں کہ ہماری دنیا ایک مقام پر موجود ہے اور باقی سب ہماری دنیا کے گرد اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے تھے. پر ناظرین، نیکولس کوپرنکس کو یہ ڈر تھا کہ یہ نظریہ جو کہ غلط ہے، اگر میں اس نظریے کو غلط ثابت کر دوں گا تو اس وقت اس دور میں موجود لوگ اول تو اس کی بات سمجھیں گے ہی نہیں، اور اگر سمجھیں گے بھی تو شاید مانیں نہیں، بلکہ سب اس کے خلاف ہو جائیں گے. اس بات کا اس کو اتنا یقین تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے اپنا یہ نظریہ اپنی زندگی کے طویل عرصے تک اپنے دور کے لوگوں سے چھپائے رکھا. بالکل اسی طرح جس طرح آج کے دور میں لوگ حق اور سچ بات واضح ہو جانے کے بعد بھی اس کی شہادت دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ یہ بات کہیں گے تو آج کے دور میں بہت سے لوگ یا تو ان کے بات سمجھیں گے ہی نہیں، یا پھر اگر سمجھ بھی لیں تو مانیں گے نہیں. لیکن اتنا یقین ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اس سچ اور حق کی بات کر دی تو آج کے دور میں تمام لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے. بہرحال وقت بدل گیا، لیکن خیر ناظرین، یہاں انتہائی غور طلب بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے جو آیت پیش کری تھی وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 تھی، جو کہ قرآن میں موجود ہے.
وہی قرآن جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ بھی حقیقت سب جانتے ہیں کہ قرآن حضور کی زندگی میں ہی نازل ہوا، یعنی حضور کی وفات کے بعد قرآن کی کوئی آیت اس دنیا میں نہیں آئی۔ یہ مکمل قرآن حضور کی وفات سے پہلے تک مکمل ہو چکا تھا۔ اور ناظرین، اگر تاریخ کی ٹائم لائن پر اگر آپ نظر ڈالیں تو حضور کی وفات 632 یعنی 632 میں ہو چکی تھی، یعنی قرآن کی تمام آیات کیلنڈر ایئر کے مطابق 632 یعنی 632 ایئر تک اس دنیا میں موجود تھی۔ یعنی کائنات کے وہ نظریات جو 1548 تک اس دنیا میں رائج تھے، ان سے بھی 916 سال پہلے اس کائنات کے بنانے والے نے واضح طور پر بتا دیا تھا، یعنی جو نظریات 1548 میں دنیا کے سامنے آئے، وہ نظریات تو 916 سال پہلے دنیا میں آ چکے تھے، یعنی 632 ایئر تک اس دنیا میں موجود تھے۔ اور ان نظریات کا صحیح علم قرآن کا علم رکھنے والوں کو ہی تھا، یعنی قرآن کا علم رکھنے والوں کو اس کائنات کے صحیح نظریات اور علوم حاصل ہو چکے تھے، اور جنہوں نے اس قرآن کے علوم کو نہیں سمجھا اور اس سے دوری رکھی، وہ اس کائنات کی حقیقت سے ناشنا ہی رہ گئے۔ یعنی 632 سے لے کر 1548 15ویں صدی تک کے درمیان اس دنیا میں آنے اور جانے والے وہ تمام انسان جنہوں نے قرآن پر غور ہی نہیں کرا، وہ تو اس دنیا میں اس کائنات کی حقیقت اپنی زندگی میں کبھی جان ہی نہ سکے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی زندگی کی حقیقت اور اپنی زندگی کا مقصد کیسے جان پائے ہوں گے، جبکہ اس وقت تک تو نظریات ہی غلط تھے۔ اور آج جب بہت سے حقائق سامنے آ چکے ہیں، بہت سی سچائی واضح ہو چکی ہے، تو پھر لوگ کیوں اپنی زندگی کی حقیقت اور اس کے مقصد کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ ناظرین، حقائق کے یہ پہلو شاید ہی آپ نے کبھی سنے ہوں یا شواہدوں کو سچائی کے ساتھ ایسے پرکھا ہو، لیکن حقائق یہی ہیں۔ ناظرین، ایک بات جو ہم ہمیشہ سے اپنے سفر کے دوران کرتے آ رہے ہیں کہ بنانے والے کو بتانے میں لمحہ بھی نہیں لگتا، اور ثابت کرنے والے کو ثابت کرنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ اور یہی حقیقت اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اسی دعا کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ سمجھنے اور بولنے والا بنائے، اور ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور اے اللہ ہمارے اندر صرف اور صرف آپ کی محبت اور صرف آپ ہی کا ڈر پیدا کر دے۔ آمین۔ لال، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔